ہم نے دعوت دی ہے حافظ احسان صاحب کو کہ وہ ذرا قانونی تھوڑی سی رائے ان سے حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شامی صاحب، بہت شکریہ جی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پابندی جو لگائی گئی ہے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے، تو پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پابندی لگتی ہے اور ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت پابندی لگتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف قانون جو ہے وہ اس طرح کی سچویشنز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اگر کسی کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے اور وہ پارٹی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، تو پھر اس کے نیچے جو ہے ایکشن جو ہے وہ جائے گا آرٹیکل 17(2) کے نیچے، اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا آرٹیکل 3 ہے اور آرٹیکل 15 ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 210 سے لے کے 215 تک جو ہے وہ ایک سارا پروسیس ہوگا۔ فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کرے گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ڈکلریشن کے لیے چلا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اندر ڈکلریشن جو ہے وہ 15 دن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن یا آپ کا الیکشن ایکٹ جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے وہ انڈر دی آبلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ کو کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوایا جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی پراپر ہیئرنگ کر کے ایک فیصلہ کرتی ہے، اور اس فیصلے کے بعد اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ بین کر دیتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ایسٹس ہیں وہ فریز کر دیے جاتے ہیں، اس کی ممبرشپ یعنی کہ ڈی لسٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ جو اس کے سٹنگ ممبرز اگر کسی جگہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز یا اس کے بعد لوکل باڈیز کے اندر ہیں تو وہ سیکشن 234 کے مطابق جو ہے ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو اس کا ایک ممبر پنجاب اسمبلی میں موجود ہے، مگر آپ یہ بتائیے کہ یعنی سپریم کورٹ کی توثیق ضروری ہوگی، اگر سپریم کورٹ توثیق نہیں کرتی تو پھر جو بین کرنے کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دو طرح کی لیگل کمپیٹنسی اویلیبل ہے۔ ایک کمپیٹنسی جو ہے وہ آپ کی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے، جس کے نیچے اس پہ ہم الگ آتے ہیں۔ اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ نے توثیق کر دی، اس سے سمبل لے لیا گیا، اس کی سیاسی جماعت کی حیثیت ختم ہو گئی، اب اس کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں رہا۔ سر کیا اپیل کی جا سکتی؟ اب ٹیررزم ایکٹ کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے جب اس پہ کاروائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ جو اگر آپ نے آرٹیکل 17(2) کے نیچے کاروائی کرنی ہے کہ یعنی انلسٹمنٹ ہے، تو جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا الیکشن سمبل، ان کی ڈی لسٹمنٹ اور سارا وہ فال آؤٹ اور ممبرز جو ہے آرٹیکل 62 63 کے نیچے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ان کی جگہ بائی الیکشن ہوں گے، اور یہ اپلیکیشن پورے پاکستان کے اندر آئے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو انووک کرتی ہے، اس کے نیچے جو ہے آپ کا سیکشن 11، سیکشن 12 اور سیکشن EBF جو ہے 11 کا ڈیل کرتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب اسے بین کر دیتے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیویٹی کو بین کر دیتے ہیں، تو ان کے امیڈیٹ جو ہے ساری ایکٹیویٹیز بھی بند ہو جاتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے جاتے ہیں، ان کی جو فردر ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لا اپنا ایکشن لیتا ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو جس ریلیونٹ پروویژنز کے تحت اس پہ FIR درج ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ہے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو پروسیس پہلا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، سپریم کورٹ کا ڈکلریشن، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس کا ریویو جو ہے، اس کا ریویو انٹیریئر سیکرٹری کے پاس ہو سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، انٹیریئر سیکرٹری جو ہے پہلا یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جس طرح آج یہ کر دیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ جو ہے وہ بالکل سیکرٹری ریونیو انٹیریئر جو ہے اس کو کرے گا، اور اس کے بعد ایک جو بھی سپیکنگ آرڈر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر یعنی کہ آرٹیکل 199 یا آرٹیکل 184(3) کے نیچے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ وے فیڈرل گورنمنٹ نے اگر آج ان کا فیصلہ کیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے نیچے، تو پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر TLP جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے اپنے ریلیف نہیں کر سکتی، اور اگر اس ہاں جی جی آپ اور یہ
جی جی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں پرووائڈڈ کی گئی ہیں. اور اگر اس کے ساتھ سائملٹینیسلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس بناتی ہے آرٹیکل 17(2) کے نیچے جاتی ہے, اور یہ پاکستان نہیں دنیا بھر کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی کہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے اندر یا اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کے اندر یا اس کے بعد جو ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ جس طرح چیزیں باہر سے پاکستان کے اندر آ رہی اس کا کسی جگہ حصہ بنتی ہے, یا اس کے بعد ایک پرماننٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی ہے, یعنی کہ جو آپ کا آرٹیکل 5 کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے جتنے بھی لاز ہیں آپ ان کو فالو کریں, اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کی پرماننٹ وائلیشنز کرتی ہے تو برطانیہ میں بھی یہ قانون ہے, امریکہ میں بھی ہے, اس کے بعد ٹرکی میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, سب جگہ ایک کانسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ پرووائڈڈ ہے. اور ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل 17(2) ہے یہ 1973 جب بنا تھا اس دور سے انکارپوریٹ ہوا, تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھی پابندی لگائی تھی تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف گیا تھا, یعنی نیب کے خلاف گورنمنٹ جو ہے جو نیب کے خلاف پابندی لگائی تھی نیشنل عوامی پارٹی پر عوامی پارٹی کا, تو یہ ہے کہ آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 سے موجود ہے. میری گزارش یہ ہے کسی ایک جماعت کے خلاف اب بیک وقت 2 قوانین کے تحت کارروائی کر سکتے یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی, کیا ایک یعنی آپ یعنی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس ایک قانون استعمال کریں یا دوسرا کریں؟ بیک وقت 2 قوانین جب استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شامی صاحب جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ پیورلی ڈیل کرتا ہے آپ کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو, اور اس کے اندر پروونشل گورنمنٹ ایک ریفرنس بنا سکتی ہے. اب یہ جو ریفرنس پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ آپ کا آرٹیکل 17(2) کے نیچے نہیں بھجوایا, وہ انہوں نے سیکشن 11(e) کے نیچے بھجوایا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے کہ جو پنجاب کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی پرماننٹ سچویشن کریٹ کرتی ہے, یا اس کے اندر جو ایک ٹیررزم جو ہے اس کے اندر آتا ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس سے اس چیز کی پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پریجوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف پاکستان یا نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے. تو لہذا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پروونشل گورنمنٹ کا ریفرنس آیا ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے آیا ہے, اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرنس بنا سکتی ہے, بٹ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے. جہاں تک آپ کا پولیٹیکل پارٹیز کے نیچے کا تعلق ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ریفرنس بنا کے بھیج سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی, بٹ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا. اب چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ چونکہ ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے, اور وہ ہے آپ کی پروونشل گورنمنٹ کی بالکل کمپیٹنسی ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے انڈورس کر دی ہے سیکشن 11 کے نیچے ای کے نیچے, جس طرح 2021 کے اندر ہوا تھا. اب دوسرا جو ایکشن ہے وہ ہوگا انڈیپینڈنٹلی آرٹیکل 17(2) کے نیچے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اس ایکشن کی ضرورت ہے سائملٹینیسلی. اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کارروائی کی ضرورت اب بھی ہوگی یا کافی ہے؟ دیکھیں نہیں شامی صاحب یہ ہے کہ ایک جو اینٹی ٹیررزم والا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیل نہیں کرتا, وہ بنیادی طور پہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے یا ایسی آرگنائزیشن ہے جو کسی بھی نام سے رجسٹرڈ ہے بٹ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹیررزم والی ہے. اب جو ٹی ایل پی کا کیس پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ٹیررزم والی سائٹ پہ بنایا ہے, تو لہذا وہ پروونشل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی ہے, اس کو بالکل کر سکتے ہیں اور اس کا امیڈیٹ ایکشن آئے گا. آرٹیکل 17(2) کے نیچے اگر فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے جو آج کیبنٹ نے اگر بنایا ہے وہ جب جائے گا تو اس کے لیے وہ سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آئے گا کہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے بھجوانا ہے, اس کے بعد اگلی کاروائی شروع ہوگی. اینٹی ٹیررزم کے اندر جو بھی ایکشن آج فیڈرل گورنمنٹ نے اگر انڈورس کی ہے تو اس کا امیڈیٹ ایکشن آئے گا, اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے, ان کی ایکٹیویٹی بند ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو فریز کر دیا جائے گا جہاں جہاں بھی ہیں, اور وہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ نہیں چاہیے. تو لہذا یہ جو ایکشن کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے آیا ہے وہ آیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر, انڈیپینڈنٹ ایکشن ہے, اور پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر سکتی ہے. اور جہاں تک دوسرا آئے گا چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ کے اندر بھی رجسٹرڈ ہے 2017 کے نیچے, اس کے ممبرز بھی ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا ایک الیکشن سمبل ہے, اس کو پھر آپ کو صرف اور صرف آرٹیکل 17(2) میں جانا پڑے گا, وہاں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا.
اور وہ جو سارا پروسیس ہے وہ ود دس اپروول یا ود دا سبجیکٹ آف دی اپروول آف انڈورسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ہوگا، اور جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی اتنی دیر تک جو ہے وہ آٹومیٹکلی سسپینشن یا آٹومیٹکلی فریزنگ آف اکاؤنٹ یا آٹومیٹکلی جو ہے وہ سرٹن ایکشن نہیں ہوتے. ایکٹیویٹیز تو ختم ہو گئی، اس کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، اس کے دفاتر سیل ہو گئے، کاروائی تو ہو گئی. اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی. نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو امیڈیٹ ایکشن آیا ہے وہ آیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 کے نیچے، جس کے اندر امیڈیٹ ایکشن ہے، اس میں اکاؤنٹ فریزن بھی ہے، ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹرول. چونکہ پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ آپ جس پارٹی کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ سائملٹینیسلی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی رجسٹرڈ ہے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کے قانون یا پاکستان کے جو لاز بنے ہوئے ہیں ان کی ایک مسلسل وائلیشنز ہے. تو جو وائلیشنز والا معاملہ ہے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے پروونشل گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹ کر دی ہے، تو اس کے جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ امیڈیٹ ہیں، اور وہ امیڈیٹ جس طرح ہے کہ ایکٹیویٹی بھی سٹاپ، اس کے بعد ایسٹس بھی کلوز، اس کے بعد جو پراپرٹیز ہیں ان کو بھی آپ نے سیز کر دی ہے، اور فردر آپ ان کو کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر نہیں جانے دیں.